السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. غزہ پر جارحیت کا آج 335واں دن ہے. آج بھی قابض فوج نے غزہ کی پٹی کے علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18 افراد شہید ہوئے. اسرائیلی فوج نے فارغ پناہ گزین کیمپ میں درندگی کی انتہا کر دی ہے. ایک 16 سالہ فلسطینی لڑکے کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. فوجیوں نے بچے پر کئی گولیاں چلائی, اس کے ساتھ بدسلوکی کی اور ایمبولنس کے عملے کو اس تک پہنچنے سے روکا, اور سفاک فوج نے بلڈوزر سے اس کی لاش کو بھی گھسیٹا ہے, جو ان کی فلسطینیوں سے دشمنی جو ہے وہ واضح کرتا ہے. 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے کی اگر بات کریں تو گرفتاری مہم کے نام پر جاری کارروائیوں کے دوران اب تک تقریباً 683 فلسطینی وہاں بھی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. غزہ کی پٹی کی اگر بات کریں تو وہاں 40,000 سے زائد فلسطینیوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. جو لاشیں ملی ہیں وہ 40,000 ہیں, جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہیں. جنگ بندی کی بات کریں تو کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. فیلاڈیلفی کوریڈور سے اپنے فوجیوں کو نہ ہٹانے کی نتنیاہو کی ضد جو ہے اب بھی برقرار ہے, جس سے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو پا رہی, اور یہی وجہ ہے کہ نتنیاہو کے خلاف یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے والی خود ان کے عوام اور ملٹری اور سیاست دانوں میں بھی جو ہے غصہ برقرار ہے, اور لگاتار بیان دے رہے ہیں کہ صرف وہ اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے فیلاڈیلفی کوریڈور پر اپنی ضد کو جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. البتہ ایک اہم خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں قید امریکی قیدیوں کے اہل خانہ اب جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ یک طرفہ طور پر معاہدہ کر لے. اس میں اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ خود, یعنی کہ امریکہ خود جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے کام کرے. یہ مطالبات اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ کل جو بائیڈن نے کہا تھا کہ نتنیاہو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس کی کرنے کی ضرورت ہے. سوئٹزرلینڈ نے دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے حماس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. حماس پر پابندی کے حوالے سے سوئس حکومت نے قانونی مسودے کی بھی منظوری دے دی ہے, جس کی خلاف ورزی پر قید یا جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے. اس مسودے کو جلد ہی منظوری کے لیے پارلیمنٹ بھیجا جائے گا. حماس پر پابندی کے اس فیصلے کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی یہودی تنظیموں کا ہاتھ ہے, جنہوں نے سوئس حکومت کو اس طرح کا فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہے. اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے بعد سوئٹزرلینڈ کا اسرائیل فلسطین تنازع میں ثالثی کا کردار ختم ہو جائے گا. بہرحال غزہ میں ہزاروں لوگوں کا اسرائیل نے قتل عام کر دیا, لاکھوں کو بے گھر کر دیا, لیکن مغربی ممالک اب بھی 7 اکتوبر کا چشمہ اپنی آنکھوں پر لگائے بیٹھے ہیں, جو ان کے دوگلے پن کو بھی ظاہر کرتا ہے. اسرائیل پر کسی بھی ملک نے ہزاروں کے قتل عام کے باوجود کوئی پابندی نہیں لگائی, حالانکہ وہاں نسل کشی جاری ہے. اس کا اعتراف خود اقوام متحدہ نے بھی کیا ہے, اور ہر آنکھ دیکھ ہی رہی ہے کہ وہاں کیا حالات ہے, کس طریقے سے وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے. تلنگانہ کے آصف آباد میں بدھ کے روز فرقہ وارانہ تشدد کے دوران 2000 سے زائد مشتعل ہجوم نے مسلمانوں کی مساجد, دکانوں اور مکانوں پر حملہ کر دیا. مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی, دکانوں کو لوٹ لیا گیا اور باہر کھڑی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا. اس دوران پولیس دنگائیوں کو روکنے میں بھی ناکام رہی. رپورٹ کے مطابق ضلع میں ایک آٹو رکشہ ڈرائیور کے ذریعے ایک قبائلی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملے میں کارروائی کے لیے احتجاج شروع ہوا تھا, جو فرقہ وارانہ تشدد میں تبدیل ہو گیا. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی چند ویڈیوز میں ایک ہجوم کو بازار میں دکانوں کو آزادانہ طور پر نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اس واقعے کے خلاف بدھ کو بند کی کال دی گئی تھی. آخرکار 2000 کا ایک ہجوم وہاں گاؤں میں داخل ہوا اور آصف آباد ضلع کے جینور میں مسلمانوں کی املاک پر حملہ کرنا اس نے شروع کر دیا. مقامی لوگوں نے مبینہ طور پر کچھ مقامی دائیں بازو کی تنظیم کے رہنماؤں کی حمایت کی, جس کی وجہ سے یہ تشدد بھڑک گیا. اطلاع ملتے ہی آصف آباد پولیس موقع پر پہنچی, لیکن لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہونے کی وجہ سے حملوں کو روکنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکی. اس طرح کا بیان پولیس کی طرف سے سامنے آیا ہے. در اثنا اسد الدین اویسی نے امن کی اپیل کی اور کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آ جائے اور میں حرکت کر لوں, میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سائیکل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں. میں قانون کی سپریمیسی ہونا چاہیے, رول آف لا کی سپریمیسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موب آئے اور جو چاہے من مانی کر لے. تو مجھے امید ہے, کیونکہ ڈی جی پی مجھے ایشور کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے ایس پی جو آصف آباد کے ایس پی ہے وہ فوراً حالات کو نارملائز کریں گے, اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو امیڈیٹلی اریسٹ کر کے ان کو جیل کو بھیجایا جائے گا اور کورٹ سے ان کو سزا دلائی جائے گی. مغربی بنگال حکومت نے بدھ کے روز ریاست کے ایک تارکین وطن کارکن صابر ملک کی اہلیہ کو نوکری فراہم کی, جسے 27 اگست کو ہریانہ میں گائے کا گوشت کھانے کے شبے میں پیٹ کر قتل کر دیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ملک کی اہلیہ شکیلہ سردار کو تقرری نامہ سونپا, جو اپنی 4 سالہ بیٹی کے ساتھ ریاستی سیکریٹریٹ نبنا تشریف لائی تھی. خیال ہے کہ صابر ملک کو ہریانہ کے چرخی دادری ضلع میں گو رکشکوں کی جانب سے گائے کے گوشت کے نام پر موب لنچنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا, اور ترنمول کانگریس معاملے پر لگاتار آواز اٹھا بھی رہی ہے. ذرائع کے مطابق شکیلہ سردار کو 1 سال کے لیے کانٹریکٹ پر ان کو تعینات کیا گیا ہے. 1 سال کے بعد انہیں گروپ ڈی سٹاف کے طور پر شامل کیا جائے گا. وہیں ہریانہ کے چرخی دادری ضلع میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صابر ملک کے قتل کے الزام میں 5 مبینہ گو رکشکوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ 2 نابالغوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی داخل کر کے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہندوستانی کمپنیوں کے ذریعے اسرائیل کو اسلحہ دینے سے روکا جائے. عرضی دہندگان نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ لڑ رہے اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی مواد دینے والی ہندوستانی کمپنیوں کا لائسنس رد کیا جائے اور نئے لائسنس انہیں نہ دیے جائیں. قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس عرضی میں مرکزی وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے. یہ عرضی مشہور وکیل پرشانت بھوشن ہرش مندر سمیت کئیوں نے داخل کی ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس عرضی پر سماعت کرتی ہے یا پھر نہیں, یا پھر عرضی سماعت کے لیے منظور کی جاتی ہے تو پھر سماعت کی کارروائی کب سے شروع ہوتی ہے. واضح ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے پر اسرائیلی کارروائی کو بین الاقوامی عدالت نے نسل کشی سے تعبیر کیا ہے. اس لیے دنیا بھر میں اہل انصاف نے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے. متعدد ممالک نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کر لیے, مگر حیرت انگیز طور پر ہندوستان کی متعدد اسلحہ ساز کمپنیاں اسرائیل کو اب بھی اسلحہ سپلائی کر رہی ہیں. ہریانہ اسمبلی انتخابات کے قریب آتے ہی بی جے پی میں شدید انتشار اور بغاوت کی لہر نے جنم لیا ہے. بی جے پی کی طرف سے امیدواروں کی فہرست جاری ہونے کے بعد پارٹی میں اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں, جس سے پارٹی کے عہدیداروں اور مقامی لیڈران کی جانب سے بغاوت کے آثار ابھر رہے ہیں. بی جے پی کی جانب سے امیدواروں کی فہرست میں نام شامل نہ ہونے پر رتیا کے موجودہ رکن اسمبلی لکشمن ناپا نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے. دراصل بی جے پی کے اہم لیڈر سکھویندر شوران نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. راجستھان کے انوپ گڑھ ضلع میں سری وجے نگر کے قریب کل رات 2 بائک اور ایک کار کے درمیان زبردست ٹکر ہوئی, جس کے بعد حادثے میں 6 نوجوانوں کی موت واقع ہوئی ہے. حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار اور موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی. بتایا جا رہا ہے کہ جاگرن سننے کے بعد 6 نوجوان 2 بائک پر سوار اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے. اسی دوران وہاں کار نے انہیں ٹکر مار دی, جس کے نتیجے میں 6 نوجوانوں کی موت واقع ہوئی. امریکہ میں گن کلچر وبال بن چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم امریکی حکومتوں کی طرف سے نہیں اٹھایا جا رہا, جس کی وجہ سے لگاتار ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس میں اسکولوں میں تک بچے گن لے کر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر قتل عام مچا دیتے ہیں. بدھ کے روز بھی ایک 14 سالہ طالب علم نے فائرنگ کر کے اسکول میں 4 افراد کو ہلاک کر دیا. کم از کم 9 افراد زخمی ہیں, جن میں 8 طلبہ اور ایک استاد بھی شامل ہیں, جنہیں اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. فائرنگ کے واقعے کے بعد طالب علموں کو اپنے کلاس روم میں پناہ کے لیے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا, جبکہ انہیں بالآخر فٹ بال اسٹیڈیم میں بھیج دیا گیا. واقعے کے بعد پولیس نے کیمپس کو گھیر لیا. اس دوران والدین اپنے بچوں سے متعلق فکر مند بھی نظر آئے. پولیس کے مطابق حملہ آور طالب علم نے واقعے کے بعد ہتھیار ڈال دیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. میانمار کی ریاست رخائن میں ایک مرتبہ پھر تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے. یہاں حالیہ مہینوں میں تقریباً 8,000 روہنگیا مسلمان ایک بار پھر اپنی جان بچا کر بنگلہ دیش فرار ہو گئے. میانمار کی حکمراں جماعت اور بدھ مت کی اکثریت سے تعلق رکھنے والی ایک طاقتور ملیشیا اراکان آرمی کے درمیان لڑائی ہر گزرتے دن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. بنگلہ دیشی حکومت کے پناہ گزینوں کے انچارج کا کہنا ہے
کہ تقریباً 8,000 روہنگیا حال ہی میں بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پچھلے 2 ماہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور مزید روہنگیا کو جگہ دینے سے قاصر ہے۔ بتا دیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا اس وقت جنوبی بنگلہ دیش میں کیمپوں میں مقیم ہیں، جہاں ان کیمپوں میں گنجائش سے زائد افراد رہنے پر مجبور ہیں اور اپنے ملک میں شہریت اور دیگر انسانی حقوق سے محروم ان افراد کی میانمار واپسی کی امیدیں بھی انتہائی کم ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔